حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیتے وقت ایسا کیا دیکھا کہ چیخ مار کر رونے لگے۔ ایک ایسی حقیقت جسے سن کر آپ کو رونا آ جائے گا، ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت سادگی، محبت اور صبر کی اعلیٰ مثال تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی شدید تنگی تھی اور کئی دن گزر گئے مگر کوئی مناسب کھانا میسر نہ آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت سے نڈھال تھیں مگر زبان پر شکوہ نہ تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو اپنی زوجہ کی حالت دیکھی تو دل بھر آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حیا اور صبر کے ساتھ جواب دیا کہ اگر کچھ ہوتا تو آپ سے چھپاتی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تاکہ کچھ انتظام کر سکیں۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے انہیں چند درہم بطور امانت دیے کہ ضرورت مند تک پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم لی اور بازار کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں ایک اور زیادہ محتاج شخص نظر آیا جو بھوک سے بے حال تھا۔ آپ نے فوراً وہ تمام درہم اسی کو دے دیے اور خالی ہاتھ واپس گھر لوٹ آئے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ناراض ہونے کی بجائے اللہ کی رضا پر خوش ہونے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اسی صبر، ایثار اور باہمی محبت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا، اور یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ میاں بیوی کو اگر صبر، قربانی اور اللہ پر کامل یقین رکھیں تو مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو کام کاج کی کثرت سے بہت تھک گئیں۔ ہاتھوں میں چکی پیسنے سے چھالے پڑ گئے اور پانی بھرنے سے کندھوں پر نشان آ گئے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کوئی خادم مانگ لیں۔ چنانچہ وہ گئیں مگر حیا کی وجہ سے کچھ کہے بغیر واپس آ گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو دونوں دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تکلیف عرض کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی سہولت دینے کے بجائے ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے راحت کا ذریعہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے ہمیں ایسی روحانی طاقت اور سکون ملا، پھر کبھی کسی خادم کی خواہش محسوس نہ ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل سکون اور طاقت اللہ کی یاد میں ہے، اور میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو زندگی کی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے تھے۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدے میں اونٹ کی اوجڑی گوبر بھری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کی کمر سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی۔
کیونکہ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقوی ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ مدارج النبوہ میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ کم سن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نطفہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور فاطمہ کے لعاب دہن سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت فاطمہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تیمہ داری میں شب و روز لگی رہتی تھیں، ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کے چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پزمدہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ نے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے، فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان 10 بعثت نبوی کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی، اور اس وقت ایمان لائیں جب کہ سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے رہے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا نکاح تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 درہم میں اپنے زرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ ارشد نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھیں۔ سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھیں۔ مسجد کا طواف کرایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا
کچھ دعائیں دم کیں اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، الہی انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، دیکھو علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاتنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ فضہ کے ساتھ کنیز کاسہ نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھیں، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن فضہ سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبیہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر روضہ رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر تیار حضرت اسماء کو آواز دی۔ حضرت اسماء نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسماء تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں 1 ساعت اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب 1 ساعت گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ الغرض جب 1 ساعت گزری تو حضرت اسماء نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ،
اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رحلت فرما چکی ہیں۔ اسما گھر سے باہر نکل پڑیں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہنچے۔ پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرے میں ہے۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے۔ دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ انور کھولا۔ سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا، اور تاکید کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ روایت مشہور ہے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پشت و بازو فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت دفن کیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کافی کم سن تھیں، لباس سیاہ میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خود ہی خدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا، اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد جب سیدہ کو قبر میں اتارا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اور انہوں نے سیدہ کے جسم اطہر کو سنبھال لیا۔ دلائل امامہ میں ہے کہ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانے والا کوئی بھی قبر پر موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی سعی کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پس ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ کی عمر 28 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔